آج کے پروگرام کے صدر محترم مولانا محمد یوسف صاحب، استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عمری، جمیع علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ اعظام، حاضرین مجلس، سعادت کی بات یہ ہے کہ ایک رجل عظیم کی تعزیتی نشست میں مجھے حاضری اور گفتگو کا موقع ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا غلام مستانوی اس صدی کی ایک عظیم شخصیت تھی اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ موت تو خیر سب کو آنی ہے، ہمارے پاس موت کا پورا ایک فلسفہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ موت یہ بنا نہیں ہے بلکہ یہ بقائے دوام ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو اسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، تو اسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو اپنے دوست سے ملاتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، انسان دنیا میں آتا ہے جانے کا اعلان کرتے ہوئے آتا ہے، لیکن آدمی جب جائے تو اس طرح جائے کہ جو ایلیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ بلا مبالغہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں تعزیتی اجلاس ہو رہے، پوری دنیا میں، کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، تو جانا تو بہرحال سب کو ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا چلا جاتا ہے کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، ویرا ہے میں گدا تم ساگر اداس ہیں۔ ایک اداسی ہے علماء کے حلقے پر، ایک عجیب کیفیت ہے، اور میں اس میں عوام کو دوش نہیں دیتا ہوں۔ مولانا کی جو محبت تھی، جو ربط تھا، جو تعلق تھا بنیادی طور پر، چونکہ ہم علماء سے، ہم شاگردوں سے، ہم طلباء سے تھا، تو ہم کو اس کا احساس ہے، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کا جانا ہم اس کو اپنے لیے ذاتی خسارہ محسوس کرتے ہیں۔ مولانا کی ذات پہ، ان کے فضائل، ان کے کمال، کیا کہتے ہیں، کمالات پر بہت بول سکتا ہوں۔ خصوصی تعلق مجھے حضرت سے رہا۔ میں دو ایک باتیں کہیں گے، اپنی بات مختصر کروں گا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل میں راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ایک خوبی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی مجلس میں جو ہوتا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی خاص توجہ مجھ پر ہے، ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہوں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حضرت مستان بھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب عظیم میں سے یہ حصہ ضرور ملا۔ مدرسے کا ہر طالب علم یہ سمجھتا تھا کہ مجھے حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ مدرسے کے اساتذہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت کا ہم سے خصوصی تعلق ہے۔ بڑا کمال تھا، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، حضرت کو اپنے طلبا ان کے ناموں اور ان کے مقامات کے ساتھ یاد رہتے تھے۔ کئی سال ملنے کے بعد بھی حضرت جو ہے طلبا کو ان کے نام سے اور ان کے مقام سے پہچانتے تھے۔ بہت ساری باتیں تھیں، بڑی خوبیاں تھیں، اور ظاہر سی باتیں خوبیاں تھیں جب ہی اتنا عظیم کام حضرت نے انجام دیا۔ ممبئی میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مظفر نگر یو پی میں ایک اسکول کی ٹیچر نے ایک مسلمان بچے کو غیر مسلم بچوں سے تھپڑ مروایا تھا، ویڈیو آیا تھا اس کا۔ اس کے بعد ممبئی میں ایک بڑا پروگرام ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ بھائی یہ اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو
جو ڈسکریمنیٹو اپروچ ہے، سوتیلا سلوک جو ہے، اس کے تعلق سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہ کئی پینٹ شرٹ والے کھڑے ہوئے اور وہی پرانا راگ الاپ نے شروع کیا کہ مولوی ایسے، مولوی ویسے، مولوی ویسے، جنہوں نے مدرسے کھول لیے، مسجدیں بنا لی، اپنے اپنے ادارے کھول لیے، اور پھر کسی نے تو بہت کچھ کہا کہ دکانیں شروع کر دی اپنی اپنی، اور کہا کہ بچہ مدرسے میں جائے گا مولوی بنے گا، کیا کرے گا؟ اسکول میں جاتا، آئی اے ایس آفیسر بنتا، کلیکٹر بنتا، ایس پی بنتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم تو ٹھہرے سدا کے مستاق، بڑی بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہو، سدا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے بیٹے تھے، میں نے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ مولوی تو ہے ہی سدا کے محبوب بیچارے، یہ بتائیے کہ پورے مہاراشٹر میں مسلم مینجمنٹ کا کوئی ایک میڈیکل ایم بی بی ایس میڈیکل کالج ہے اپنا کسی کا؟ خاموش۔ پورے مہاراشٹر میں میڈیکل کالج مسلمانوں کا صرف اور صرف لانے والے یہ حضرت وسطانی، اور آج بھی نہیں۔ ایک میڈیکل کالج لانے کو انسان کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے اس بندے نے 8-7 میڈیکل کالج، ہومیوپیتھک کالج، یونانی کالج، ایلوپیتھک کالج۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بہت تھا، پیسہ کم کس کے پاس؟ مسلمان غریب تھوڑے، مسلمان غریب ہے؟ خدا نہ خواستہ پچھلے دنوں این آر سی آئی تھی، اگر ابھی این آر سی آ جائے اور اکوٹ کے مسلمانوں کو لے جا کر اللہ نہ کرے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے تو کتنے اربوں کھربوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمارا یہ حال ہے، یہ چیزیں اخلاص سے ہوتی ہیں، فکر سے ہوتی ہیں، احساس سے ہوتی ہیں۔ حضرت کو یہ احساس تھا، ایم بی بی ایس کالج کھل گیا تو حضرت نے گورنمنٹ میں ایک دوسری فائل سبمٹ کی تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو سیپریٹ کالج چاہیے، کوئی ایجوکیشن نہیں چاہیے۔ ہمارا یہ حال ہے، اور یہ آپ کے شہر اکوٹ کا نہیں، ہندوستان کے تمام شہروں کا یہ حال ہے کہ ہم تعلیم جیسے معاملے میں بھی دوسروں کے بھکاری ہیں۔ میرا اپنا سروے یہ ہے کہ اکوٹ کے مسلمانوں کے 1000 سے زیادہ بچے غیر مسلموں کی انگلش میڈیم اسکول میں پیسے دے کر کفر اور شرک سیکھ رہے ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم کے بھکاری ہیں۔ حضرت وسطانوی کو اس بات کا احساس تھا کہ علم یہ بھیک نہیں، نور ہے، اور نور عطیہ کیا جاتا ہے، اور اس نور کے وارث ہم ہیں، لہذا یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، تھوڑا سا میں حضرت سے بے تکلف بھی تھا، میں نے کہا حضرت ایسا لگتا ہے کہ آپ سارے مولویوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیں گے۔ تو مجھے کہا اگر تجھے کس نے کہا کہ میں مولویوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا پھر کہا کہ میں سارے ڈاکٹروں اور انجینئروں کو مولوی بنا دوں گا انشاءاللہ۔ میں جامعہ اکل پور میں میڈیکل کالج قائم کر کے دیندار ڈاکٹر اور انجینئر نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ پرسپشن ہوتا ہے، یہ سوچ کا ایک زاویہ ہے، جب انسان اختیار کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت وسطانوی کی خدمات جلیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ انسان تھے، بشر تھے، خطائیں انسان کا بنیادی خاصہ اور لازمہ ہے۔ کسی کو حضرت نے کبھی ڈانٹ دیا ہوگا، پھٹکار دیا ہوگا، کسی کو منع کر دیا ہوگا، یہ سب انسان کی ذات کا خاصہ ہے۔ معصوم تو نبی ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ میری فرد عمل دیکھتے ہیں کیوں؟ یہ لوگ میری فرد عمل دیکھتے ہیں کیوں؟ میں نے تو کبھی خود کو پیغمبر نہیں کہا،